الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جست و ندارم دستگیر، بر درے درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر ناشاد راکن شادیا پیران پیر۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم۔ بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجئے یا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان خاتم نبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ تمام یہاں اچھے ہٹے کٹے جوان بڈھے بھی ہیں تو اللہ کے فضل سے ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہے، اللہ اور آپ کی صحت میں اضافہ فرمائے۔ اور آپ جتنے احباب ہیں کوئی زبان خاموش نہ بیٹھے، آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے نا اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اب میں تمام عام احباب سے یہ پوچھوں گا کہ آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں آپ اتنی دیر سے تشریف رکھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس لیے آپ یہاں آئے ہیں؟ اور اتنی دیر سے بڑی ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ یہاں حاضر ہو کر نعت نبی سن رہے ہیں، منقبت پاک سن رہے ہیں، حضرت غوث الثقلین کا تذکرہ سن رہے ہیں، تو پھر آپ آئے کیوں ہیں؟ تو سیدھا سادہ جواب یہی ہے
ہم غوث کے چاہنے والے ہیں، غوث کی محفل میں آئے ہیں۔ آپ کا آنا بتا رہا ہے کہ ہم کسی پیسے والے کو نہیں مانتے، ہم کسی جائیداد والے کو نہیں مانتے، ہم کسی موٹر کار والے کو نہیں مانتے، ہم کسی لیڈر کو نہیں مانتے، ہم کسی گورنر کو نہیں مانتے، ہم کسی شہنشاہ کو نہیں مانتے، ہم کسی زمیندار سے محبت نہیں کرتے، ہم کسی پیسے والوں سے محبت نہیں کرتے، ہم کسی منسٹر سے محبت نہیں کرتے، ہم کسی لیڈروں سے محبت نہیں کرتے، ہم کوئی بادشاہوں سے محبت نہیں کرتے، ہم جائیداد رکھنے والوں سے محبت نہیں کرتے، بنگلے رکھنے والوں سے محبت نہیں کرتے، کار رکھنے والوں سے محبت نہیں رکھتے، ہم دنیا داروں سے محبت نہیں رکھتے۔ ہمارا آنا بتا رہا ہے ہم یہاں آئے ہیں تو غوث اعظم کی محبت میں آئے ہیں، ہم غوث اعظم سے محبت رکھنے والے ہیں۔ یہی بتانے کے لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت یہ 11 روزہ جلسے فیضان غوث اعظم تطہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منعقد کی ہے، جس کا دوسرا جلسہ اس آپ کی مبارک بستی کہوں گا کیونکہ مبارک نام کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت بابا جلال الدین جلال الدین بابا نگر میں، یہ جلال بابا نگر میں یہ جلسہ رکھا گیا ہے۔ آپ کا آنا بتا رہا ہے آپ کا دل غوث اعظم کے لیے دھڑک رہا ہے، آپ کی سانسیں غوث اعظم کے لیے چل رہی ہیں، آپ کی زندگی غوث اعظم کے لیے ہے، کیونکہ جو غوث اعظم کا غلام ہوتا ہے وہی سچا مسلمان ہوتا ہے۔ اگر ایمان کی تصدیق چاہتے ہو، اگر ایمان والا کہلانا چاہتے ہو، اگر اسلام والا کہلانا چاہتے ہو، اگر سچے انداز سے قرآن پڑھنے والا کہلانا چاہتے ہو، سچے انداز سے نماز پڑھنے والا کہلانا چاہتے ہو، سچے انداز سے مسجد کی خدمت کرنے والا چاہتے ہیں، اور سچے انداز سے اپنے آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اور اللہ کے حبیب کو چاہتے ہیں، تو آپ کو غوث کا نام لینا پڑے گا، کیونکہ غوث اعظم کی وہ شخصیت ہے کہ جو غوث اعظم کا دامن جن کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے ان کے ہاتھ میں رسول پاک کا دامن ہو جاتا ہے، اور جب ہاتھ میں رسول پاک کا دامن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے یہ آپ کا آنا بتا رہا ہے کہ آپ سچے اور پکے مسلمان ہیں اور اپنے عقیدوں کی حفاظت کے لیے یہاں آئے۔ یہ جلسے آپ کو اور آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ آج دنیا پیسے کی طرف بلا رہی ہے، لوگ بینک بیلنس جن کے پاس ہیں ان کے جا رہے ہیں، لوگ لیڈروں کی چمچا گیری کر رہے ہیں، لوگ کار جس کے پاس ہے اس کی خوشامد کر رہے ہیں، لوگ پیوٹوں کی خوشامد کر رہے ہیں، شرابیوں کی عزت کر رہے ہیں، جوئے کھیلنے والوں کی عزت کر رہے ہیں، گول پھرا کر لوگوں کے پیسے لوٹنے والوں کی عزت کر رہے ہیں، اور غوث اعظم نے بتایا ہے کہ عزت اس کی ہوتی ہے جو شراب کو چھوڑ دے رسول کا دامن تھام لے، جو گٹکوں کو چھوڑ دے رسول کا دامن تھام لے، سگریٹوں کو چھوڑے غوث کا دامن تھام لے، اس کی عزت یہاں بھی ہوگی اور وہاں بھی ہوگی۔ ہم کو دنیا کی عزت نہیں چاہیے، ہم کو آخرت کی عزت چاہیے، اور آخرت کی عزت چاہتے ہیں تو غوث اعظم کی تعلیمات کو سمجھنا پڑے گا۔ اس لیے میں کہوں گا کہ یہاں ادب سے بیٹھیے، جو احباب جو نوجوان لنگے سر ہیں ان کے لیے ٹوپی ہے تو ٹوپی پہنو، بابا آپ بھی ٹوپی پہنو، دستی اوڑھو، ان کو دستی دو، ٹوپی دو اور ٹوپی پہنو، آپ لوگ پہلو۔ جتنے لنگے سر ہیں یہ ادب کی محفل ہے، دیجئے دستی دیجئے ان کو، مسلمان ہیں ہاں تو دستی دو، ٹوپی رکھ کے آنا یہ جلسے میں۔ یہ غوث اعظم کا جلسہ ہے، یہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کا جلسہ ہے، یہ اللہ والوں کا جلسہ ہے۔ اب آپ کو بتاؤں گا میں کہ یہاں بچے بھی ہیں، نوعمر بھی ہیں اور بڑے بزرگ بھی ہیں۔ میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جب سے آپ حضور پیران پیر غوث الثقلین غوث العالمین کا تذکرہ سن رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ غوث اعظم ہے کون؟ غوث اعظم کون ہے؟ بھائی یہی سمجھانا ہے۔ جھنڈے لگا رہے ہیں، مبارک ہے، جھنڈے لگائیے۔ 11ویں کر رہے ہیں، مبارک ہے، 11ویں شریف کریے، اور نماز پڑھنے برابر نماز پڑھیے، مسجدوں کو آباد کریں برابر کیجئے، لیکن پہلے یہ سمجھیے کیونکہ ہمارے بستیوں میں مسلمانوں کے گھروں میں شراب آ رہی ہے، شرم کی بات ہے۔
ہمارے نوجوان گٹکے کھا کے کمزور ہو رہے ہیں، شرم کی بات ہے. ہمارے لوگ سگریٹ پی رہے ہیں، شرم کی بات ہے. سرکار اس لیے نہیں آئے ہیں، سرکار آئے ہیں ہمیں طاقتور بنانے کے لیے. کس کے مقابلے میں؟ بتوں کے مقابلے میں طاقتور بنانے کے لیے اور غیر مسلموں کے مقابلے میں طاقتور بنانے کے لیے، اسلام کا بول بلا کر کے اپنی جان دے کر اللہ کی توحید کو قائم رکھنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سنیے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو چاہے کھا لوں گا اور زندگی گزار لوں گا، جیسے چاہے زندگی بسر کر لوں گا، سگریٹوں پہ سگریٹ پی لوں گا، چائے پہ چائے پی لوں گا، جو چاہے شراب پی لوں گا، پھر بھی میں پاک مسلمان رہوں گا. تو اسی لیے غوث اعظم نہیں آئے ہیں، غوث اعظم آئے ہیں ہمارے منہ سے شراب چھڑا کر آب زمزم پلانے کے لیے آئے ہیں. اس لیے نوجوانوں سدھرو، سنبھلو. اس لیے بدعقیدگی چھا رہی ہے اور آپ کو مشرک بنایا جا رہا ہے، آپ کو لبرلزم والا بنایا جا رہا ہے، آپ کو سوشلزم والا بنایا جا رہا ہے، آپ کو صہیونی طاقتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، آپ کو یہودیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، آپ کو نصرانیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، آپ کو باطل فرقوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. اور کل مرکزی مجلس اس لیے جلسہ کرتی ہے کہ خدا سے ملانا ہے اور بتوں سے چھڑانا ہے، باطل فرقوں سے دور کرنا ہے، غوث کا دامن ہاتھوں میں دینا ہے. آپ غوث اعظم کا دامن اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہ رہے ہیں؟ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ غوث کا دامن تھامنا چاہ رہے ہیں؟ تو سنیے، پہلے یہ سمجھیے کہ غوث کون ہے. آج یہ کہا جا رہا ہے اگر ہم جھنڈا لگاتے ہیں تو یہ شرک ہے. ارے تیرے کو شرک کی تعریف نہیں معلوم، تو شرک کیسا بول دیا؟ 11ویں شریف کرتے ہیں تو بدعت ہے. سعودی عرب میں جا کے آئے، سعودی کا پانی پڑا، آ کے بولے درگاہوں کو نہیں جانا، 11ویں شریف نہیں کرنا. ارے تو وہاں پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والا، تو آگے ہمارے کو فتوے دے رہا. ہم تو عالموں کو نہیں مانتے یہ معاملے میں، ہم اس عالم کو مانتے ہیں جو غوث کا جھنڈا اٹھاتا ہے. ہم اس مفتی کو مانتے ہیں جو یا غوث کہتا ہے. ہم اس عالم کو مانتے ہیں جو 11ویں شریف کرتا ہے. یہی سمجھانے کے لیے یہ جلسہ جناب شیخ کریم قادری صاحب نے منعقد کیا ہے. اس سے پہلے یہاں جلسہ میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھے تھے، لیکن پانی اتنا پڑا، لیکن پانی کے باوجود بھی جلسہ ہوا کیونکہ وہ میلاد کا جلسہ تھا. اور الحمدللہ میں جب 12:30 کو آیا تو الحمدللہ جب میری تقریر شروع ہوئی تو آپ لوگ تشریف لا لیے. میں وہی اندازہ لگایا کہ یہ محلے والے رسول پاک کے چاہنے والے ہیں، یہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، یہ رسول اللہ پہ جان چھڑکنے والے ہیں. یہی آج ہندوستان میں سرکار کی توہین ہو رہی ہے. مسجدیں جلائی جا رہی ہیں، قرآن کے نسخے جلائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے. کوئی مسلم لیڈر کچھ بھی نہیں کر لے رہا. کہاں ہے؟ رسول پاک کی توہین ہو رہی ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہے. اگر آپ ایسے جلسے کرتے رہیں گے تو آپ کو یہ جذبہ پیدا ہوگا غوث کے صدقے میں کہ ہم پیسے والے کو نہیں دیکھیں گے، طاقتوں کو نہیں دیکھیں گے، رسول کی محبت دیکھیں گے اور رسول کی محبت پر اپنی جان دے دیں گے اور ایسے مقابلین کا مقابلہ کریں گے. یہ جذبہ ان جلسوں سے ملتا ہے. یہ جلسے پیدا کرو نوجوانوں، سمجھو. آج کوئی بھی آ کے بول دیا آپ کو 11ویں شریف نہیں کرنا، آپ 11ویں شریف چھوڑ دیے. یہ سعودی یہودی ہیں، دیکھ رہے نہیں؟ سعودیہ میں سینما چالو ہو گئے، شراب خانے کھل گئے، پتہ چل گیا یہ کس کی کٹ پتلی ہے. یہ یہودیوں کی کٹ پتلی ہے، یہ انگریزوں کی کٹ پتلی ہے. یہ ناچ رہے ہیں، نام کے مسلمان ہیں، اصل مسلمان تو غوث کا چاہنے والا ہوتا ہے. جو جھنڈے اٹھانے والا ہوتا ہے وہ صحیح مسلمان ہوتا ہے. جو کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والا ہوتا ہے وہ صحیح مسلمان ہوتا ہے. جو یا غوث کہنے والا ہوتا ہے وہ سچا مسلمان ہوتا ہے. جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ سچا مسلمان ہوتا ہے. جو یا علی کہتا ہے وہ سچا مسلمان ہوتا ہے. جو درگاہوں کو چومتا ہے، میر محمود صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کو جو چومتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے.
آپ سمجھیے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، آپ کی زبانوں سے کلمہ چھینا جا رہا ہے، آپ کے ہاتھوں سے قرآن پاک چھینا جا رہا ہے، آپ کے دل سے محبت رسول نکالی جا رہی ہے۔ ہم غوث اعظم کا جلسہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو غوث اعظم کا نام لے لیتا ہے رسول اللہ خود اس کو پسند فرما دیتے۔ یہ جلسے کو آپ معاملی مت سمجھیے۔ میں ہمارے شیخ رحیم قاضی صاحب کو، شیخ کریم قاضی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے لوگوں کو جمع کیا، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ جلسے کا مقصد کیا ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ یہ کیوں کیا جانا چاہیے۔ وہ سارے جوابات جو آپ کے ذہنوں میں، آپ تو کمانے گئے تھے سعودی عرب، یہ فتوے کہاں سے لے کر آ گئے؟ وہ فتوے ٹیلی آج کے مفتیاں دے رہے ہیں، یا غوث نے بولنا، جھنڈے نہیں اٹھانا، 11ویں شریف نہیں کرنا۔ کئی گھروں میں 151 دیگوں کی نیاز ہوتی تھی اسی حیدرآباد میں، بر صغیر میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس مہینے کا نام کیا ہے، کوئی بول سکتا؟ کوئی یہ مہینے کا نام کیا ہے؟ چاند کا مہینہ بول رہا ہوں، نومبر نہیں۔ اب ہمارے کو معلوم نومبر، دسمبر، جنوری، یہی معلوم ہے تنخواہ آنا ہے۔ ہاں، جنوری، فروری، ہاں ہو گئے، فروری، ہاں خالی یہی معلوم ہے۔ ارے یہ مہینہ ہے ربیع الثانی، اور یہ غوث اعظم کا جلسہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ پیران پیر، شیخ کل، غوث العالمین، غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ عرس کا مہینہ ہے۔ اور میں آپ کو تاریخ بتاؤں گا۔ یہ بچے کیا سمجھیں گے؟ یہ بچے کیا کر رہے ہیں معلوم؟ ہمارے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں یہ لیڈراں؟ شراباں پیو، اوٹ ہم کو ڈالو، سگریٹاں پیو، اوٹ ہم کو ڈالو، گٹکے کھاؤ، اوٹ ہم کو ڈالو، تم بھٹکے تو تم جہنم میں جاؤ لیکن ہم کو تو اقتدار دے دو۔ اور غوث اعظم آئے کہ تم بھی آؤ، تمہارے گھر بھی آؤ، میرے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ تب بولیے لیڈر کی سننا، غوث اعظم کی سننا؟ پورے مل کے بولو کس کی سننا؟ لیڈر کی، غوث اعظم کی؟ غوث اعظم کی سننا ہے۔ جو غوث کی سنے گا، غوث کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ ہے۔ غوث دلائیں گے اور سمجھ میں آئے گا کون دھوکہ دے رہا ہے، کون غوث اعظم کی غلامی کا دم بھر رہا ہے، غوث اعظم کا نام لینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے اس جلسے میں بیٹھ کر، اور جان لیجئے کہ ہم غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ کیوں کر رہے ہیں، کس لیے غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں، کس وقت سے آپ نیند کو چھوڑ کر، چین کو چھوڑ کر۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے معاشرے کا؟ گھروں میں ٹی وی ہے، ہاتھوں میں ویڈیو ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لنگی لنگی تصویریں دیکھ رہے ہیں، آنکھیں خراب ہو جاتی ہے۔ یہ آنکھیں دوزخ میں جلائی جائیں گی۔ سن لو نوجوانوں، اگر اسی ویڈیو کا صحیح استعمال کر کے غوث اعظم کی منقبت سنیں گے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ویڈیو میں لنگے لنگے تصویریں دے رہے ہیں، مسخرے کے باتاں کر رہے ہیں، ان کی چغلی ان کی چغلی کر رہے ہیں، ان کو برا بول رہے ہیں، ان کو برا بول رہے ہیں۔ اور کیا جب بولتے 11ویں کرو وہ تو نہیں، بدعت ہے، لیکن کہاں سے سیکھے مولانا یہ آپ بدعت؟ ہاں، بدعت کس کو بولتے؟ 11ویں شریف بدعت نہیں ہے، 11ویں شریف رحمت حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ اب آپ سمجھنا ہے تو سمجھیے، اب آپ سننا چاہ رہے ہیں تقریر؟ جب جھوم کے ایک بتا درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بھائی آپ لوگوں میں ایسا دکھ رہا دم ہی نہیں ہے، حالانکہ آپ ایسے ہٹے کٹے بیٹھے ہیں، اتنے ہٹے کٹے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی آواز ہی نہیں کر رہی۔ ابھی ایک لیڈر آن دو، ہائے ہو ہا ٹا پا پا پو پو بول کے لپٹ جاتے کو۔ آپ کو ایسے کروڑوں لیڈر غوث اعظم کی چپل پہ قربان۔ صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ بولیے، آپ کا یہ جذبہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر ذرا بلند آواز سے پکارو
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک، المدد یا غوث اعظم. آواز نہیں آ رہی، پکارو المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم. اب سنیے غوث کون ہے. یہ بچوں کو ذرا خاموش بٹھائیے بھائی. اب سنیے آپ یہاں جلسے میں کیوں ہیں. یہ بار بار ہم یا غوث کون کہہ رہے ہیں. غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم خدا ہے. بولیے، ارے کچھ تو بولو، منہ تو کھولو. غوث اعظم خدا ہے؟ نہیں ہے. غوث اعظم نبی ہے؟ نہیں ہے. غوث اعظم صحابی ہے؟ نہیں ہے. پھر اتنی دھوم کیوں ہے غوث اعظم کی؟ نہ خدا. میں عیسیٰ سے بولا کہ یہ جو آج کل کے پکوڑے ہیں نا، ہم جب 11ویں شریف کرتے، ہم جھنڈا اٹھاتے تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ غوث کو خدا بنا رہے کہتے. یہ لو ہمارے پہ یہ الزام لگاتے کہ غوث اعظم کو خدا بنا دیے. مطلب پاگل ہے کیا تو؟ خدا بنانا اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم بن جاتے تھے نا. اب آپ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ نہیں. اگر خدا بنانا ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم غوث اعظم کو کہیں خدا بناتے، خود ہی خدا بیٹھ جاتے. تو اس لیے آپ سے میں پوچھ لیا، آپ غوث اعظم کو صحابی بھی نہیں مانتے، غوث اعظم کو نبی بھی نہیں مانتے، غوث اعظم کو خدا بھی نہیں مانتے، غوث اعظم کو کہتے ہیں ولی. کیا مانتے ہیں غوث اعظم کو؟ تو اب یہ شک و شبہ اپنے ذہنوں سے نکال دو. ہاں، کل رحیم میاں کو پکڑ کے نہ کو پوچھو کیا مولانا ایسا بول رہے تھے. ہاں، جو پوچھنا ابھی پوچھ لو، دم ہے تو یہیں پوچھ لو. پھر کچھ کل نہ کہنا خبر نہ ہوئی. ہاں، ڈاؤٹ کلیئر کر لو. کس کے ساتھ رہنا سیکھ لو، کس کے قریب جانا سیکھ لو. ہم غوث اعظم کو خدا نہیں کہتے ہیں، ہم غوث اعظم کو نبی نہیں کہتے ہیں، ہم غوث اعظم کو صحابی بھی نہیں کہتے ہیں، ہم غوث اعظم کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. غوث اعظم اللہ کے ولی ہیں. کیونکہ یہاں نوجوان بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے کو ان کے ذہن سے کے مطابق بھی تحقیق کرنا ہے. کیونکہ آج کل تو بڑے بڑے بڈھے ریال کی ڈالر میں وہابی ہو گئے. ہمارے نوجوان بچے ہوئے ہیں. آج نوجوانوں کو میں مبارکباد دوں گا کہ یہ پورے نوجوان میلاد میں جوش منا لیے. اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے اور اللہ ان نوجوانوں کی عمر دراز فرمائے. انہوں نے میلاد منایا، کہا ہیپی عید میلاد النبی. یہ وہ ہیپی میں نہیں گئے، ہیپی ہے صرف عید میلاد النبی. اور دوسرے لوگ لیڈراں جا کے یہ ہیپی وہ ہیپی. ارے ہیپی نہیں ہے، تیرے کو دوزخ ہیپی ہے. یہ نوجوانوں کو جنت ہیپی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم ان کی تہواروں کو ہیپی نہیں بولتے. ہم لوگ شرکیہ جلوسوں کا استقبال نہیں کرتے، ہم مشرکانہ اعمال کا استقبال نہیں کرتے، ہم میلاد کے جلوس کا استقبال کرتے ہیں. کیونکہ سرکار دو عالم آئے، حضور بہنو علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان نے کہا کہ سرکار کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ خدا سے ملایا، بتوں سے چھڑایا. اور آج کل کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بتوں کے قریب جا رہے ہیں. جبکہ سرکار خدا سے ملائے، بتوں سے چھڑائے. خدا سے ملایا، بتوں سے چھڑایا. نبی خدا ہے ہمارے محمد. آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اگر سرکار کو مانتے ہیں تو ہم بتوں کو تھوکتے بھی نہیں، ہم بتوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں، ہم ان کو ہیپی پیپی نہیں بولتے. ہم بولتے ہیں تو عید میلاد النبی کو ہیپی بولتے ہیں. ہم میلاد کا جلوس نکالتے ہیں. یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گلی گلی نعرہ لگائے آدھی جلیبی تیل میں بول کے، ہاں مبارک ہے تمہارے کو، ایسی بھیجنا سب کو. جس کے ہاتھ میں غوث کا دامن رہتا انہیں جیل نہیں جاتا، انہیں جنت میں جاتا.
اس لیے یہ بچے جو جھنڈے اٹھا کر کرے اور یہ نوجوان جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منائے، قابل مبارکباد ہے. آئندہ سال اس سے بھی دھوم سے مناؤ. یہ جو جھنڈیاں لگائے قابل مبارکباد ہے. یہ جھنڈی دیکھتے سمجھ میں آ گیا کہ یہ محلے کے رہنے والے رسول کی میلاد سے خوش ہونے والے ہیں. تو اسی لیے ہم غوث اعظم کے غلامی میں اس لیے غوث اعظم کا جھنڈا اٹھاتے ہیں. جس گھر پہ غوث اعظم کا جھنڈا ہوتا ہے ہماری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یہاں غوث اعظم کا غلام رہتا ہے، غوث اعظم کا چاہنے والا رہتا ہے. میں جھنڈے کے بارے میں بھی بولوں گا آپ کو، لیکن پہلے آپ کی ذہن کی ضمیر کی سطح کو ہموار کر رہا ہوں. پہلے سن لیجئے کون ہے غوث اعظم. غوث اعظم خدا نہیں ہے، غوث اعظم نبی نہیں ہے، غوث اعظم صحابی بھی نہیں ہے. غوث اعظم اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کے ولی اور اس درجہ ولی ہیں. خالی ولی نہیں ہے غوث اعظم، ولیوں کے بھی ولی ہیں. اس واسطے آپ کو پیران پیر کہا جاتا ہے. پیروں کے پیر ہیں، ہمارے دستگیر ہیں، روشن ضمیر ہیں. وہ غوث اعظم کی ذات ہے. ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے. ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے. مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی. غوث اعظم اولیاء کے بادشاہ ہیں. غوث اعظم بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بادشاہ ہیں. غوث اعظم حضرت میر محمود صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہنشاہ ہیں. غوث اعظم یسوع بابا شریف بابا کے امام ہیں. غوث اعظم سارے ولیوں کے سلطان ہیں، اور سارے ولیوں کو ولایت ملی ہے تو غوث اعظم کے کرم سے ملی ہے. اس لیے غوث اعظم کو ہم اللہ کا ولی، ولیوں کا سردار، سلطان ولایت، روحانیت کا شہنشاہ حضور غوث اعظم کو مانتے ہیں. ابھی نو بول رہے ہیں کیا یہ قرآن میں ہے کیا؟ ایک بیماری ہے ان لوگوں کو لگی ہوئی. یہ جو ہوتے ہیں نا پکوڑے، آپ چڑ رہے تو نہیں، پکوڑے بولے تو چڑ رہے ہیں. ہاں چڑے بھی تو بولتا ہوں میں، کیونکہ سرکار کے دشمنوں کو جلانا بھی ثواب ہے. جلنے والے جلتے رہیں، اپنا کام کرنا ہے ہمارے کو. یہ سرکار کے دشمنوں کو جلانا بھی ثواب ہے. اللہ دوزخ کا کیوں بنایا؟ ہمارے واسطے دوزخ نہیں ہے، سرکار کے دشمنوں کے لیے. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں اب سمجھ میں آئی بات. اب دوزخ اب دیکھو جماعتوں میں بیٹھ کے دوزخ میں ایسا ہوں گا، دوزخ میں یہ ہے، دوزخ میں وہ ہے، وہ دوزخ ہے، یہ دوزخ ہے، دوزخ ہے. تو جو آدمی جس سے محبت کرتا اس کا ذکر کرتا. ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، غوث اعظم کا جلسہ رکھ کے ذکر غوث پاک کر رہے ہیں. تیرے کو دوزخ سے محبت ہے، مسجد میں بیٹھ کے بھی دوزخ بول رہا ہے. جبکہ کوئی مسجد میں آ گیا تو جنت کے راستے پہ آ جاتا ہے. ان کی نشانی بتا رہا ہوں آپ کو میں، سمجھ جاؤ یہ آپ کو کہاں پہنچا رہے ہیں، دوزخ کے حوالے کر رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ غوث کا جو غلام ہے وہ دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. ہاں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. اب سمجھ میں آ رہی بات؟ اب انہوں بولے کہ 11ویں کیا قرآن میں ہے کیا؟ مطلب عقل ہے 11ویں قرآن میں کہیں کو آئے گی؟ سرکار قرآن کے نزول کے 500 سال پہلے غوث اعظم پیدا ہوئے گیلان میں. اب ان کی عقل دیکھو، ہر بات پوچھتے قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا. تو ان سے یہی پوچھنا آپ لوگ، قرآن پڑھے کیا، حدیث پڑھے کیا. زیادہ بات نہیں کرنا ان سے. انہوں بڑا ڈھاک ڈال کے آتے ہم قرآن پڑھے ہوئے ہیں، نہیں پڑھے رہتے. ایک سورہ نے پڑھنا آتا ہے ان کو، قرآن میں ہے کیا. ایسا بول رہا کہ قرآن کا ماہر ہے. اس سے پوچھنا قرآن پڑھا کیا تو. اب آپ پوچھنا پلٹ کے آپ ڈر جاتے، اور کہا کہ بیچارہ بہت بڑی داڑھی لے لیا، کمر تک داڑھی آ گئی اس کی، تو بہت پڑھا لکھا ہوا ہوں گا. بولا مگر نرا جائر رہتا انہیں، نہ وہ قرآن پڑھا ہوا ہوتا نہ حدیث پڑھا ہوا ہوتا. جو قرآن و حدیث کے ماہر ہے وہ یا غوث کہتے ہیں.
جو قرآن و حدیث کا درد دینے والے ہیں وہ 11ویں شریف کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ جھنڈے اٹھاتے ہیں۔ ہاں میں بتاؤں گا آپ کو تھوڑی دیر میں کہ کیسے کیسے لوگ 11ویں مناتے ہیں۔ اس لیے میں پوچھا کہ یہ جو ہے مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، بر صغیر میں یہ مہینے کو پہلے کو لوگ ربیع الثانی کا مہینہ نہیں بولتے تھے۔ کریم صاحب کو یاد ہوگا، وہ حضرت جہاں بیٹھے تشریف فرما ہے، ان کو بھی یاد ہوگا، اس مہینے کو دستگیر کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ مہینہ دستگیر کا مہینہ ہے کیونکہ ہر گھر میں 11ویں شریف ہوتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر کسی کے پاس دولت ہے 51 دیگیں لگاتا، لوازمات کے ساتھ 11ویں شریف کرتا، رخے چھپاتا۔ آج کل ولیمے کے رخے آ رہے لوگوں کے، میں دیکھ رہا ہوں ایک رخا 500 200 کا رخا۔ وہاں اسراف یاد نہیں آ رہا، وہاں بچی کی شادی یاد نہیں آ رہی، وہاں جو ہے بیمار یاد نہیں آ رہا، وہاں غریب یاد نہیں آ رہا، 500 کا رخا چھپا رہے، رخا دے کے پھینک دیے، تو کتنا نقصان ہوا، کتنا اسراف ہوا۔ اگر ہم میلاد کریں تو غریب یاد آ رہا، ہم میلاد کریں تو بیمار یاد آ رہا، ہم میلاد کریں تو معذور یاد آ رہا، ہم 11ویں کریں تو بیمار یاد آ رہا، ہم 11ویں کے فاتحہ دلائے تو اس کو دل کا دورہ آ رہا ہے، ہم 11ویں کریں تو مجبور یاد آ رہا ہے۔ ارے ہم 11ویں میں جتنا پیسہ خرچتے ہیں ہم کو جنت عطا ہوتی ہے۔ اب آپ 11ویں کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ 11ویں شریف ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اس لیے اس مہینے کو دستگیر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رخے چھپا کے 11ویں شریف کی جاتی تھی، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق 11ویں شریف کرتا تھا۔ اگر غریب سے غریب بھی ہے تو میٹھا کھانا بنا کے 11ویں کرتا تھا، رہتا تھا مٹی کے گھر میں، لیکن محل والا بھی شرماتا تھا، ہر مہمان آیا تو اس کو کھلا کے چھوڑتا تھا۔ اب یہاں اتنی بڑی بلڈنگ ہے، مہمان آیا تو پریشان ہوتے ہیں، مہمان سے پوچھتے ہیں آپ ٹھنڈا پیئے کہ گرم، آپ کہنے کیا ہے وہ پیش کرو پہلے۔ نہیں کھلانے کے چالے، یہ کھلانے والا پہلے نہیں پوچھتے تھے، جو ہے رکھ دیتے تھے۔ پہلے نہ کوئی بیماری، پہلے سنے بیماری کینسر، اب ہے کینسر ہے، کسی کے آنکھوں میں درد ہے، کسی کے گھٹنوں میں درد ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، بولا اس لیے ہوں گا جو غوث کا مٹھا نہیں کھایا اس کو شوگر ہوتی، جو اولیاء کی بریانی نہیں کھایا اس کو بلڈ پریشر ہو جاتا۔ اس لیے ہم کو جو کھا لیتے، نمک بھی کھا لیتے، مٹھا بھی کھا لیتے، کیونکہ غوث کا کھا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ یہ بیماریاں کیوں آ رہے ہیں؟ 11ویں شریف چھوڑنے سے، کنڈے چھوڑنے سے، اور عید میلاد النبی کو چھوڑنے سے، یہ شرک کے فتوے دینے سے، ایسوں کی صحبتوں میں نہیں بیٹھنا، ایسوں کے پاس نہیں جانا۔ سمجھ لینا اچھی طرح۔ اب آپ اپنے گھروں میں 11ویں شریف منانا، کیا ہے آپ جیسا بھی منائیں، میٹھا کھانا پکاؤ، ڈبل کا میٹھا پکاؤ، خورما روٹی پکاؤ، بریانی پکاؤ، یا ترکاری کی بریانی پکاؤ، کچھ بھی پکاؤ، کچھ نہیں ہے تو پانی میں فاتحہ دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ غوث پاک کا چاہنے والا ہے۔ تو غوث اعظم دستگیر اللہ کے ولی ہیں۔ ابھی نوبرے قرآن میں ہے کیا غوث اعظم کا ذکر؟ میں بولا سن تو ذرا پہلے قرآن پڑھنے والے، آپ سننا چاہ رہے ہیں؟ قرآن سے اب دے رہا ہوں، اب قرآن پاک سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ قرآن پاک کو آپ مانتے ہیں؟ ہاں۔ قرآن کس پہ نازل ہوئی؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ قرآن میں ہر چیز موجود ہے، صرف پڑھنے والے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن سب کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے کہا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے ہدایت پائیں گے، اسی قرآن سے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ قرآن پڑھ کے کیسا گمراہ ہوتے؟ تو سمجھ میں آ گیا، یہ نماز پڑھنے والوں کو دیکھ کے، یہ بگونے لے کے پھرنے والوں کو دیکھ کے، یہ جو ہے نا بڑے بڑے قرآن کے حوالے آیت نمبر 100 بولنے والے، سب کو سمجھ میں آ گیا قرآن کی آیت نمبر بول رہے ہیں، مگر جو ولی کی آیت نمبر نہیں بول رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، نماز پڑھ رہے ہیں، 11ویں کو بدعت بول رہے ہیں، قرآن سنا رہے نماز پڑھو بول کے، قرآن میں یہ بھی سناؤ نا 11ویں کرو بول کے۔
کیوں یہ چوری، یہ ڈاکہ زنی کیوں؟ آپ کا جلسہ اس بات سے ہے کہ ڈاکوں سے بچانا ہے، اللہ والوں سے ملانا ہے۔ قرآن کی سورہ یونس ہے، اور قرآن کے اس آیت کو جبھی آپ کو میں نے جو ابھی آپ کے سامنے اپنی تقریر کا سرنامہ سخن بنایا، وہ قرآن پاک کی آیت، قرآن پاک کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، آگاہ ہو جاؤ، اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کا نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ قرآن پاک ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے سب مل کے، کیا ہے یہ؟ قرآن پاک۔ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو واقعات غوث اعظم بھی سنانا ہے، اس لیے صرف حوالہ دے رہا ہوں آپ کو۔ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں اس کی تفسیر اور تشریح نہیں کروں گا، بہت سارے جلسوں میں کر چکا ہوں، کئی مقرر سے آپ یہ آیت سن چکے ہیں، وہ تشریح کر چکے ہیں، آپ کو یاد دلا رہا ہوں اگر آپ غوث کے چاہنے والے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں اولیاء اللہ کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ آیا، قرآن میں آیا۔ ایک علی کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، ولی سنگولر ہے، ولی واحد ہے۔ اب ہمارے بچے واحد بولتے نہیں سمجھتے، ارے کس کا نام بول رہے ہیں، کی بولتے؟ ارے اپنے وہ ہے نا واحد، اس کا ذکر کر رہے تھے ہمارے مولانا۔ یہ واحد معلوم نہ جمع معلوم آپ کے بچوں کو، صرف سگریٹا پھونکنا معلوم، گٹکے کھانا معلوم، ہاں ہو کرنا معلوم، گانے سننا معلوم، ویڈیو میں ننگے ناچا دیکھنا معلوم۔ یہ سب کو چھڑانے کے لیے یہ جلسہ رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رحمتوں کی طرف آپ ہیں جو ہے معاملی، آپ سگریٹ کے برابر بھی نہیں ہے، سگریٹ پیتے، شرم نہیں آتی؟ ہاں، زردے کے پانا کھاتے، بدبودار اپنا منہ بناتے، پھر اس منہ سے قرآن کیسا پڑھتے؟ سمجھداری سے کام لو مسلمانوں۔ آج جو آفتیں آ رہی ہے نا، نماز کے چھوڑنے سے، گٹکے کھانے سے آ رہی ہے، شرابہ پینے سے آ رہی ہے، منہ کو بدبودار بنانے سے آ رہی ہے، اور سینیٹر لگانے سے آ رہی ہے۔ سینیٹر سے کرونا ختم نہیں ہوتا، وضو کرنے سے کرونا ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھو کہاں ہیں؟ خالی پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، جا کے یورپین ممالک میں اپنا ایمان بیچ کے آ رہے ہیں، سعودی میں جا کے ایمان بیچ کر آ رہے ہیں، امریکہ کو جا کے ایمان بیچ کے آ رہے ہیں، آسٹریلیا کو جا کے ایمان بیچ کے آ رہے ہیں، نیوزی لینڈ کو جا کے ایمان بیچ کے آ رہے ہیں، بنگلے بنا رہے ہیں۔ یہ بنگلے مت بناؤ، خبر میں محل بناؤ، جنت میں محل بنانے کی تیاری کرو۔ اور یہ جلسے میں یہی سکھا جاتا ہے کہ جنت میں کیسا محل بنانا چاہیے، اور جنت میں محل بنانا ہے تو پھر 11ویں شریف کرنا پڑے گا، یا غوث کے نعرے بلند کرنا پڑے گا، اور کہنا پڑے گا۔ اب بتائیے کہ قرآن میں اولیاء کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں ایک ولی کا ذکر نہیں ہے، اولیاء اللہ کہا گیا ہے، پلورل فارم میں ہے۔ اولیاء اللہ نے تمام اولیاء اللہ کا ذکر آ گیا قرآن میں۔ اللہ ہو کر اولیاء کا ذکر کر رہا ہے، تو بتائیے اگر بندہ ہو کر اولیاء کا ذکر کرے گا تو اللہ کی خوشی حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیے نا، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب بولیے۔ اور ہمارے غوث اعظم کون ہے؟ ولیوں کے سردار ہے۔ اللہ نے جب سارے ولیوں کا ذکر کیا ہے تو پتا چل گیا کہ اللہ تو سارے ولیوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ جلسے میں بیٹھ کر ہم ولیوں کے سردار کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور آسان انداز میں سمجھاؤں گا میں آپ کو، یہ حدیث میں بھی ہے، حدیث بولے تو رسول پاک کی بات، سمجھ رہے ہیں نوجوانوں؟ حدیث کس کو بولتے ہیں؟ جو رسول کی بات کو حدیث پاک کہتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن و حدیث کی طرف آئیے، باوضو رہیے، نماز کی پابندی کیجئے، ماں باپ کا ادب کیجئے، حدیث پڑھنے کی کوشش کیجئے، کتابیں خریدیجئے، دین کے پڑھیے، اپنی جستجو ادھر لگائیے۔ پان کے ڈبوں پہ ہوٹلوں میں کیا بیٹھے ہوئے ہیں، رات کے 3 بجے وہ اڈلی دوسے کیا کھا رہے ہیں؟ رات کے 3 بجے اڈلی دوسے نہیں کھاتے، رات کے 3 بجے تہجد پڑھی جاتی ہے۔ یہ ہے مسلمان،
साहिब ईमान इसको कहते हैं। रातों में जा रहे गाड़ियों में आके क्या खा रहे, 20 रुपए का डोसा, सड़े हुआ तेल। शाही नगर में एक कारखाना है जहाँ हड्डियों से, मुर्दार हड्डियों से, मुख्तलिफ जानवरों के मुर्दार हड्डियां ला के उसका तेल बना रहे हैं। वही तेल सप्लाई होता, वही आपके डोसे खा रहे, इडली खा रहे, मैसूर पाक खा रहे, वो क्या क्या की बड़ा बत्तर खा रहे। पेट पे ये सब आ रहा है तो गौस को भूल गए हैं, अल्लाह को भूल गए हैं। नमाज फजर हो रही है तो फजर तक जाग रहे हैं, नमाज फजर पढ़े बगैर सो जा रहे हैं। तो अब बरकतें कहाँ से आएंगी? जो फजर की नमाज पढ़ता है अल्लाह उसके रिज़्क़ में इजाफा फरमाता है। दम की बात है कि नहीं है? गौसे आजम इसीलिए आए। अब मैं बता रहा हूं आपको, कुरान पढ़ा मैंने और बता दिया कुरान में औलिया का जिक्र है कि नहीं है कुरान में? तो फिर हम जो जिक्र कर रहे हैं ये कुरान से साबित है कि नहीं है? ये हम औलिया के सरदार का जिक्र कर रहे हैं। अब आपसे मैं पूछूंगा, आप जवाब दीजिए, क्योंकि हदीस पाक में आया, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब और हमारे आका ने फरमाया कुरान का पढ़ना इबादत है, कुरान पाक का सुनना इबादत है, कुरान पाक को देखना इबादत है, कुरान पाक को टच करना, छूना इबादत है। कुरान पाक को पढ़िए मेरे नौजवानों। ये आंखें वीडियो देखने के लिए नहीं है, ये आंखें कुरान पढ़ने के लिए है और गुंबद खजरा देखने के लिए है। ये आंखें सरकार गौसे आजम का गुंबद देखने के लिए है। ये आंखें मीर महमूद साहब की पहाड़ी की में जाकर उनकी दरगाह की जियारत के लिए है। औलिया की खबरों को देखने के लिए आंखें बनाई गई है। इसी आयत में देख लीजिए कि अल्लाह क्या फरमा रहा है कि मेरे जो औलिया अल्लाह मेरे दोस्त हैं, वली हैं, इनको कोई गम और खौफ नहीं है। कुरान की आयत है, सूरह यूनुस उठा के देख लेना, और डाउट है तो अभी लाओ कुरान बता देता हूं। कल करीम साहब को नहीं पकड़ना, मौलाना ये क्या बोल दिए बोल के। हाँ। किसी में हिम्मत नहीं है। मैं इसी शहर का हूं, तकरीर करके भाग नहीं जा रहा हूं मैं। हाँ, मैं कोई लिफाफों का मुकर्री नहीं हूं। मैं लिफाफे के लिए तकरीर नहीं करता हूं, लोगों के ईमान बचाने के लिए तकरीर करता हूं। सुनिए, कुरान पाक में आया, वलियों का जिक्र आया, आप मान गए? माने कि नहीं माने? अरे बोलो ना, सो रहे क्या? हाँ, अरे मुंह से जरा जोर से बोलो, मुंडी मत हिलाओ मेरे पास, माने बोलो। हाँ, ये खाली यार एक मामूली लीडर आया तो वो नारे हलक पड़ जाता। यहाँ गौस के लिए कुछ भी नहीं। लीडर दोज़ख में ले जा रहा, गौस जन्नत में ले जाएंगे। समझ गए? आपको मैं खुली ऐसी तकरीर आप सुनने को नहीं मिलेंगी आपको। हाँ। ये तकरीर वही कर सकता है जो गौसे आजम का गुलाम होता है। समझे? मेरा साथ दीजिए आप, आपको समझा रहा हूं मैं। तकरीर तो मैं कर सकता था, अभी तक आपको जो है उछाल दे सकता था, लेकिन मुझे आपको यह बताना है कि हमारी आंखें मुसलमान की खोलना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों बलाएं आ रही है, कोरोना क्यों आया, ये बलाएं क्यों आई, किस लिए बलाई आई? क्योंकि हमने 11वीं छोड़ दी है, हमने कुंडे छोड़ दिए, हमने गौस के झंडे को शिर्क कहा, हमने या गौस को शिर्क कहा, हमने या रसूलुल्लाह कहने को शिर्क कहा, हमने खड़े कर सलाम पढ़ने को शिर्क कहा, हमने सरकार की गुस्ताखी की, हमने औलिया की गुस्ताखी की, तो अल्लाह ने हमको अजाब में मुब्तला कर दिया। उस अजाब को छाटने के लिए हमारे रहीम काजी साहब ने ये जलसा रखा है, ताकि हमारे महल्ले में कोरोना ना आए, बल्कि जन्नत में जाने का भरोना आ जाए। इसलिए जलसा रखा गया है। सुन लिए? अब आप मैं सुना दिया कि कुरान का पढ़ना इबादत, कुरान पाक का देखना इबादत, कुरान पाक का सुनना इबादत। अब मैं पढ़ूंगा, आप बोलते जाइए इबादत है कि नहीं है। अब मैं पढ़ रहा हूं कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, बोलिए ना, इबादत है। मैं पढ़ा इन्ना अरसलना का शाहिदों मशहूद, इन्ना अरसलना का शाहिदों मुबश्शिरों व रसूला, इबादत है। मैं पढ़ा इन्ना आतेना का कल कौसर, इबादत है। मैंने कहा मा अरसलना का इल्ला रहमतिल लिल आलमीन, इबादत है। और मैं पढ़ रहा हूं अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बोलिए सब मिलके क्या है? तो फिर इसमें तर्जुमा करें तो क्या है? इसमें तर्जुमे में यह है अल्लाह ने वलियों की तारीफ की है, अल्लाह ने वलियों का जिक्र किया है, अल्लाह वलियों का अजमत बता रहा है,
اللہ ولیوں کی محبت کا طریقہ سکھا رہا ہے تو ولیوں کا ذکر آیا. اگر ہم ولیوں کا ذکر کر رہے ہیں تو قرآن کی روشنی میں عبادت ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پتہ چل گیا قرآن کے ذریعے سے کہ ولیوں کا ذکر کرنا تو پھر ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم ولی کا نہیں ولیوں کے سردار کا ذکر کر رہے ہیں. تو ولیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے. اب یہ تو قرآن تھا، اب حدیث پاک سنیے. سننے تیار ہے؟ بھائی یہی سیکھنا ہے. جن کو جا رہے ہیں جن بن جا رہے ہیں، ان کا ظلم، ان کی زمین پہ قبضہ، ان کو وہ کر رہے ہیں، انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کر لے رہے ہیں، مال کھا جا رہے ہیں. کیا مطلب لیڈر ہے، شراب پینے والا لیڈر، گالیاں دینے والا لیڈر. ان کو کوئی بولا تو اس کو لنگے لنگے گالیاں دے رہے ہیں. یہ مسلمان کا لیڈر ہوتا؟ لوگ اگر حق بولے تو اس کو جیل میں بھیجتے، یہ مسلمان کا لیڈر ہوتا؟ لیڈر تو وہ ہوتا ہے کہ قوم اگر گالی دے تو اس سے محبت سے بات کر کے اس کو اپنا بنا لے. یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ رسول پاک کا طریقہ ہے، یہ غوث و خواجہ کا طریقہ ہے، یہ اولیاء کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمان کا طریقہ ہے. مسلمان گالی نہیں دیتا، گالی دینے والے کو دعا دیتا ہے. یہاں تو لنگے لنگے گالی دے رہے، ان جا رہے ہیں لیڈر. ارے کہے کا لیڈر؟ گالی دینے والا مسلمان کا لیڈر نہیں ہوتا، منہ سے پھول جھڑانے والا مسلمان کا لیڈر ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ آپ چڑھے تو نہیں نا؟ ہاں صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے. یہ حالت ہو رہی ہے ہماری اور ہم جا رہے ہیں ان کی چاپلوسی میں. کسی کی چاپلوسی مت کرو. کرنا ہے تو غوث کی غلامی کرو، کرنا ہے تو خواجہ کی غلامی کرو، کرنا ہے محبت تو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کرو، نظام الدین اولیاء سے کرو، خواجہ غریب نواز سے کرو، غوث اعظم سے کرو محبت. پتا چلے گا. قرآن میں آ گیا کہ ولیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے. اب میں حدیث پاک سنا رہا ہوں، رسول پاک کی بات، ادب سے سنیے، توجہ ہے آپ کی. سرکار دو عالم ہمارے اور آپ کے آقا، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، خاتم النبیین، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سرکار آخری نبی ہیں. اب بیماری پیدا ہو گئی کہ سرکار کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، جھوٹا کاذب ہے. سمجھ جاؤ آپ. اور بہت سارے پلیت ایسے ہیں جو سرکار کو افضل الانبیاء نہیں مانتے. آج ہندوستان میں سرکار کی اہانت، سرکار کی توہین کی جا رہی ہے. آج ہم کو بتانا ہے جلسے میں کہ ہم جان دے دیں گے لیکن رسول کی توہین برداشت نہیں کریں گے. بولیے آپ. تیار ہو جاؤ آپ لوگ. حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ. جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ تاجدار مدینہ، خاتم النبیین، سید المرسلین. اور چھوٹے انداز میں آپ بچے بھی سمجھ جائیں گے، میں بتاؤں گا کہ آپ کہاں آئے ہیں. ہم حضرت میر محمود صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ والے بولتے کہ نہیں بولتے؟ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ کیا بولتے؟ اللہ والے بولتے. حضرت یوسف بابا رحمۃ اللہ شریف بابا کو کیا بولتے؟ اللہ والے. حضرت جہانگیر پیر رحمۃ اللہ علیہ کو کیا بولتے؟ اللہ والے. حضرت غریب نواز کو کیا بولتے؟ اللہ والے. حضرت غوث اعظم کو کیا بولتے؟ اللہ والے. اب یہ اللہ والے یاد رکھو آپ کیا بولتے؟ اللہ والے. تو اللہ والے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اللہ والے بول رہے ہیں. والے کے معنی کیا ہے؟ اللہ والے. اب آپ کوئی کتابوں کی دکان لگایا تو کیا بولتے؟ کتاب والے. ہاں. اب کسی اور ٹوپی پہنے والوں کو بلانا، وہ ٹوپی والے ہیں نہیں، ان کو بلا کے لاؤ. مٹھائی کی دکان، مٹھائی والے. موٹر والے، مالک، یہ گھر والے. ہاں.
بولتے کہ نہیں بولتے؟ سبحان اللہ. اور کمال کی بات اس میں اور بتا دیتا ہوں آپ کو، بھئی یہ زمین کس کی ہے؟ تو بولتے یہ جو ہے نا محبوب بھائی کی زمین ہے. یہ زمین والے، میں بولا شرک ہو گیا، زمین تو اللہ کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہوں بول رہے نا یہ شرک وہ شرک. ان کو شرک نہیں معلوم، شرک بولنے کو نکل گئے. شرک بولنا بھی نہیں آتا ہوندوں کو. سبحان اللہ. گیارہویں کرنا شرک، یا رسول اللہ بولنا شرک، یا غوث بولنا شرک، یا علی بولنا شرک. ہاں کیونکہ اللہ ہے تو زمین تو اللہ بول رہا ارض و سما کا مالک میں ہوں. زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کی. اب یہ بولے یہ زمین کھلی ہے کس کی ہے؟ ہمارے کریم صاحب زمین یہ محمود بھائی کی زمین ہے. یہ زمین والے ہیں. یہ زمین والے کون ہیں؟ میں بولا تو زمین تو اللہ کی ہے. محمود بھائی کی زمین کیسا ہو گئی؟ اب چلو قبضہ کرو، قبضہ ہو جاتا. لوگ سارے محلے بولتے زمین والے انہوں ہے، زمین والے انہوں ہے. بولا کتنے لوگ شرک کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ زمین والے اللہ کی زمین بڑھ جاتے جا کے، پھر کتنے جوتے کھاتے؟ بولیے. تو اس طرح یہ زمین کس کی ہے؟ وہ زمین والے ہیں، وہ گھر والے ہیں، وہ مٹھائی والے ہیں، وہ چائے والے ہیں، وہ کتاب والے ہیں. اب کتاب کی ضرورت ہے تو مٹھائی والے کے پاس جاتے کیا؟ بولو. کتاب کی ضرورت ہے تو کہاں جائیں گے؟ زمین کی ضرورت ہے تو کہاں جائیں گے؟ مٹھائی کی ضرورت ہے تو کہاں جائیں گے؟ زمین کی ضرورت ہے مٹھائی والے کے پاس جاتے. بھائی میرے کو زمین دو. انہیں بولا میں جلب بھی دے سکتا ہوں آپ کو، خلاقت دے سکتا ہوں، زمین نہیں دے سکتا کیونکہ میں مٹھائی والا ہوں. تو اب پتا چل گیا مٹھائی کی ضرورت ہے تو کہاں جانا؟ زمین کی ضرورت ہے تو، موٹر کی ضرورت ہے تو، ٹوپی کی ضرورت ہے تو، قلم کی ضرورت ہے تو کیا پتا چل گیا؟ یہ مٹھائی والے ہیں، یعنی مٹھائی ان کے قبضے میں ہے اس لیے مٹھائی والا کہہ رہے ہیں. یہ زمین والے ہیں، زمین کے قبضے میں اس لحاظ سے زمین والے ہیں. یہ گھر ان کے قبضے میں ہے اس لیے گھر والے ہیں. زمین کی ضرورت ہے تو مٹھائی والے کے پاس نہیں جاتے، مٹھائی کی ضرورت ہے تو زمین والے کے پاس نہیں جاتے. جس کے قبضے میں جو چیز ہے اس کے والے کے پاس جاتے ہیں. اس لیے زمین کی ضرورت ہے تو زمین والے کے پاس جائیں گے، موٹر کی ضرورت ہے تو موٹر والے کے پاس جائیں گے، حلوے کی ضرورت ہے حلوہ والے کے پاس جائیں گے، مٹھائی کی ضرورت ہے مٹھائی والے کے پاس جائیں گے، کتاب کی ضرورت ہے کتاب والے کے پاس جائیں گے، اسکوٹر کی ضرورت ہے تو اسکوٹر والے کے پاس جائیں گے، دکان کی ضرورت ہے دکان والے کے پاس جائیں گے، ٹوپی کی ضرورت ہے ٹوپی والے کے پاس جائیں گے، قلم کی ضرورت ہے قلم والے کے پاس جائیں گے، اور اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ والے کے پاس جائیں گے. مٹھائی والے کے بعد مٹھائی ملتی ہے، ٹوپی والے پکا پاس ٹوپی ملتی ہے، اسکوٹر والے کے پاس اسکوٹر ملتی ہے، اور اللہ کی قربت اللہ والے کے پاس ملتی ہے. اس لیے اب اللہ والوں کو ماننا. اب 11ویں کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب جھنڈا اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے؟ اب یا غوث بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ کیونکہ وہ اللہ والے ہیں. اللہ نمازیں پڑھنے سے نہیں ملتا، اس لیے کسی نے خوب کہا اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو آپ بولو ہمارا یہ جلسہ کیا ہے؟ اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے. ہم اللہ والے کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ ملتا ہے تو حضرت میر محمود صاحب کی پہاڑی میں ملتا ہے. اللہ ملتا ہے تو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملتا ہے. اللہ ملتا ہے تو غوث اعظم کے پاس ملتا ہے. اللہ ملتا ہے تو خواجہ غریب نواز کے پاس ملتا ہے. اللہ ملتا ہے تو نظام الدین بہروی لائی کے پاس ملتا ہے. اللہ ملتا ہے تو بحر العلم عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملتا ہے. اللہ ملتا ہے موتی سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ کے پاس ملتا ہے. اللہ ملتا ہے تو حضور بانی جامع نظامی انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملتا ہے. اللہ ملتا ہے تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کے پاس ملتا ہے. کیونکہ یہ اللہ والے ہیں. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تمہارا رانگ نمبر ہے. ہاں اللہ والے سے ملنا ہے تو ادھر ادھر پھر رہے ہیں بگونے لے کے. ہاں بگونے لے کے پھرنے سے اللہ نہیں ملتا. اولیاء کے قدموں کے قریب آنے سے انہوں قربت خداوندی ملتی ہے. تو اب آپ بولے غوث اعظم کا نام لینا کہ نہیں لینا؟ 11ویں شریف کرنا کہ نہیں کرنا؟ جھنڈا اٹھانا کہ نہیں اٹھانا؟
یا غوث بولنا کہ نہیں بولنا؟ پھر بول کے بتاؤ، نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ غوث، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، اولیاء کا دامن، یہ ہے۔ اب آپ سمجھے، سمجھ میں آ گیا اللہ والوں کا نہ کہیں جانا؟ ہاں، اب اللہ جن کے قربت میں ہے، جو اللہ کے قریب ہیں، وہ کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ والے بیٹا بھی دلا سکتے ہیں، اللہ والے کاروبار بھی لگا سکتے ہیں، اللہ والے دکان بھی چلا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ اس کے قریب ہے، وہ اللہ کے قریب ہے۔ تو اب بولیے ہم کہاں شرک کر رہے ہیں؟ ہم تو 11ویں کر کے اللہ کو خوش کر رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو بات؟ اس لیے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ والے ہیں، اور اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے اولیاء اللہ کا، اور حدیث میں آیا کہ ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، جہاں اولیاء کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی مٹھائی کی دکان میں مٹھائی ملیں گی نا بھائی؟ ملیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ ہاں، چاہے جو جائیں گے وہ کپڑے کی دکان میں جائیں گے تو کپڑے ملیں گا، ملیں گا نہیں کہ ملا؟ اب ایک جو ہے چور تھا، غوث اعظم بھاری لباس پہنتے تھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم کون ہے؟ آل رسول اولاد علی ہیں، سبحان اللہ۔ امام حسن کے شہزادے ہیں، امام حسین آپ کے نانا ہیں، امام حسن آپ کے دادا ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنی بڑی طاقت تھی ابو صالح جنگی دوست کی کہ خلیفہ کو بھی نہیں مانتے تھے، یہاں تو معاملی کونسلر سے ڈرتے آپ لوگ۔ اللہ والوں کے پاس جانے سے پتا چلتا کس سے ڈرنا، ڈرنا تو خدا سے ڈرنا۔ حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست راستے سے جا رہے تھے، اس دور کے بادشاہ خلیفہ کی شراب کے مٹکے جا رہے تھے۔ سنو شرابہ پینے والوں، مسلمان کے گھروں میں شراب آ رہی ہے، اب کرونا نہیں تو کون آئے گا؟ نماز پڑھیں گے تو رحمت آئے گی نا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سرکار بولے کہ اپنے گھروں کو ویران مت بناؤ، اپنے گھر میں نماز اور قرآن پڑھتے رہو۔ سرکار نے بتا دیا وہ گھر آباد والا ہے جس میں قرآن اور نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں اولیاء کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ ولیوں کا ذکر ہے، یہ بتا دیا گیا۔ تو حضور ابو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، سرکار بغداد شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر کے والد گرامی، والد محترم، وہ جا رہے تھے، بادشاہ کے شراب کے مٹکے آ رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے بولے رک، کہاں لے جا رہا؟ بولے بادشاہ کو لے جانا۔ کیا ہے؟ شراب ہے۔ مارے ڈنڈا، پورے گھڑے توڑ دیے۔ یہاں اگر محلے کے بچے کو بڑے بزرگ بولے میاں سگریٹ نہیں پینا تو ان کے باوا لڑنے کو آ جاتے، پیا تو پیا، آپ کون بولنے والے؟ ہیلو، ہم ہی بولیں گے، تیرے کو بھی بولیں گے، ہاں بولنا نہیں بولنا؟ یاد رکھو مسلمانوں، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ رسول پاک نے سکھایا۔ اس لیے آپ تیار ہو جاؤ، جو بھی برائی کرتا دکھا اس کو بولو، اگر طاقت ہے تو طاقت سے روکو، اگر زبان چلتی تو زبان سے روکو، مگر برائی کو برائی سمجھو۔ آج کل برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا ہے، اس لیے بلاؤں کا نزول ہو رہا ہے۔ حضرت شہنشاہ بغداد کے والد گرامی حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی بادشاہ کے مٹکوں کو دیکھا، آپ نے ڈنڈا مار کے پورے مٹکے توڑ دیے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا، بادشاہ اپنے دربار میں بلایا، کون ہے؟ بادشاہ کے مٹکوں کو توڑ دیا۔ یہاں اگر بولے میاں گٹکا نہیں کھانا وہ تو ان کے باوا چڑھ جاتے۔ ایسے باپ ہے جو بچوں کو گٹکے کھلا رہے، شرابہ پلا رہے۔ یہ ہمارے مسلمان محلوں کا طریقہ ہے۔ بھائی آج سے برائی کو چھوڑیں گے، چھوڑیں گے نہیں بھائی؟